نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل واحد وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نکاح کے صحیح ہونے کے شرائط چل رہے ہیں اور کچھ زیادہ شرائط آپ کے سامنے نہیں آ پائے تھے، اس لیے آج مکمل شرائط آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نکاح کے اندر سب سے بنیادی چیزیں ایجاب اور قبول کا ہونا اور دو گواہوں کا موجود ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز اور شرائط لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے سوال اور جواب کے انداز میں پیش کر رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی پیشکش کرنے کو ایجاب کہتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ کرنے کو قبول کہتے ہیں۔ جیسے نکاح پڑھاتے وقت امام صاحب یوں کہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا، تو یہ کلام ایجاب ہے، اور پھر لڑکا جو اسے ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کا نام قبول ہے۔ اگر دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، چاہے یہ ایجاب یا قبول مذاق کے اندر ہو یا سنجیدگی کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ ایجاب و قبول کے بعد اگر ایجاب کرنے والا یا قبول کرنے والا اپنی بات سے پھرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں نے تو مذاق میں قبول کیا تھا، یا میں نے تو نشے کی حالت میں قبول کیا تھا، یا میں نے نشے کی حالت میں ایجاب کیا تھا، یا نشے کی حالت میں یا پھر میں نے مذاق میں ایجاب کیا تھا، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں سنجیدگی میں کہا جائے تب بھی وہ ہو جاتی ہیں، اور اگر مذاق سے کہا جائے تب بھی وہ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو نکاح، دوسرے طلاق، اور تیسرے رجعت۔ اور اگر ایجاب اور قبول نہیں ہوتا ہے یا ایجاب اور قبول صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ کنڈیشنز ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایجاب اور قبول کون کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایجاب اور قبول خود لڑکا اور خود لڑکی دونوں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مجلس نکاح میں نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنا وکیل بھی کسی کو بنا سکتے ہیں، اور ان دونوں کا وکیل ان کی طرف سے ایجاب یا قبول کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ لڑکی مجلس نکاح میں غیر محرم بھی ہوتے ہیں اور لڑکی غیر محرموں کے درمیان میں نہیں آ سکتی، اس وجہ سے عام طور سے لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، لڑکی اجازت دے دیتی ہے کسی کو اور وہ اس کا وکیل بن جاتا ہے اس کے نکاح کرانے کا، اور پھر وہ مجلس نکاح میں آ کر امام صاحب کو یا قاضی صاحب کو اجازت دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے لڑکی کا نکاح کرواتا ہے۔ تو لڑکی اپنے نکاح کروانے کا وکیل بناتی ہے ہمارے یہاں عام طور سے، اور لڑکا جو ہے
اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مجلس نکاح میں آنے کے لیے، اس لیے لڑکا اپنا وکیل نہیں بناتا ہے۔ لیکن اگر لڑکا بھی اپنا وکیل بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، اور اس کا وکیل اس کا نکاح کرا سکتا ہے اور اس کی طرف سے قبول بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں عام طور سے ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، اور لڑکی کا نکاح پڑھانے والا قاضی لڑکی کی طرف سے ایجاب کرتا ہے اور لڑکی کو لڑکے کے نکاح میں دیتا ہے، جسے لڑکا ایکسیپٹ کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو کیا لڑکا بھی ایجاب کر سکتا ہے اور لڑکی قبول کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، لڑکی قبول کر سکتی ہے اور ایجاب لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خود لڑکا کہے کہ میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا اور اسے قاضی لڑکی کا وکیل قبول کر لے یا خود لڑکی قبول کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لڑکے نے جس کو اپنا وکیل بنایا ہے، اگر لڑکا وکیل بنانا چاہے اور وکیل بنا دے تو وکیل بھی اس کی طرف سے ایجاب کر سکتا ہے اور لڑکی یا لڑکی کا وکیل اسے قبول کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے صحیح ہونے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ تو اس کے لیے ایک کنڈیشنز تو یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے دونوں فریقین کی مجلس ایک ہو، یعنی دونوں فریق ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ایک ہی جگہ موجود رہ کر ایجاب اور قبول کریں۔ لہٰذا اگر دونوں مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں، ایک جگہ موجود نہ ہو، دونوں کی مجلس بدل جائے، تو اس صورت میں ایجاب اور قبول صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس ملک میں ہے اور دوسرا شخص کسی دوسرے ملک میں ہے، ایک شخص اس شہر میں ہے، دوسرا کسی دوسرے شہر میں ہے، ایک شخص اس گھر میں ہے، دوسرا کسی اور گھر میں ہے، تو ایک جگہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ایجاب یہاں کر رہا ہے اور دوسرا شخص وہاں اسے خبر پہنچنے کے بعد وہ قبول کرتا ہے، یا اسی طرح سے فون کا مسئلہ بھی یہیں سے نکلتا ہے کہ فون پر نکاح صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ فون پر بھی مجلس ایک نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہندوستان میں ہے، دوسرا سعودی عرب میں ہے، اور وہ وہاں سے ایجاب کر رہا ہے سعودی سے، یا ہندوستان سے ہندوستان والی پارٹی ایجاب کر رہی ہے اور وہ اسے وہاں قبول کر رہا ہے، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کی مجلس ایک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دونوں الگ الگ سواری پر سوار ہیں اور دونوں الگ الگ سواری پر سوار ہو کر ایک ایجاب کرتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے، تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک شخص ایجاب کر رہا ہے، دوسرا قبول کر رہا ہے، نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ دونوں کی مجلس الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص نے ایجاب کیا اور دوسرا شخص وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر ایک شخص نے ایجاب کیا اور دوسرا شخص اٹھ کر تو نہیں جاتا لیکن کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں، اٹھ کر جانے کی صورت میں بھی اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی صورت میں بھی، جو اس نے ایجاب کیا ہے، ایجاب کرنے والے کا ایجاب کینسل اور ریووکڈ ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اب اگر وہ شخص واپس لوٹ کر آ جائے اور پھر اسے قبول کرنا چاہے، یا اگر کسی دوسرے کام میں مشغول ہوا تھا اور اب مشغولیت سے فارغ ہو کر پھر وہ اسے قبول کرنا چاہے ایجاب کو، تو اس کا یہ قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں کر سکتا، بلکہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے دوبارہ ایجاب کرنا پڑے گا اور پھر اس کو قبول کرنے سے نکاح ہوگا۔ پہلے کیا ہوا ایجاب، باہر جانے سے پہلے یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے پہلے کیا ہوا ایجاب اب ختم ہو گیا۔ اب قبول کرنے والا اگر اس کو لوٹ کر قبول کرنا چاہے تو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ قبول کرنے کا جو وقت تھا وہ وہی وقت تھا کہ جب ایجاب کیا گیا۔ ایجاب کرنے کے فوراً بعد اگر
کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے پہلے وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے تو ایجاب کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اب قبول کرنے کے لیے دوبارہ ایجاب کرنا پڑے گا، کیونکہ اٹھ کر جانے کی وجہ سے ایجاب کے بعد کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جانے سے بھی مجلس بدل جاتی ہے، اور مجلس کا ایک ہونا، متحد ہونا ضروری ہے ایجاب اور قبول کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو ایجاب اور قبول کی ایک کنڈیشنز تو یہ ہوئی کہ دونوں کی مجلس ایک ہو، اور ایک کنڈیشن اس کی یہ بھی ہے کہ دو گواہ موجود ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو گواہ کیسے ہوں؟ کیا کوئی بھی دو گواہ آ کر مجلس نکاح کے اندر اگر موجود ہو جائیں تو ان کے موجودگی سے نکاح صحیح ہو جائے گا، ایجاب اور قبول صحیح ہو جائے گا، یا اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دو گواہ جن کا ہونا مجلس نکاح کے اندر ضروری ہے، وہ دونوں گواہ مسلمان ہوں، لہٰذا جو غیر مومن گواہ ہوں گے ان کے ذریعے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ذریعے سے ایجاب اور قبول صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ دونوں گواہ عاقل ہوں، عقل والے ہوں، بیوقوف نہ ہوں، یعنی پاگل اور دیوانے اور مجنوں نہ ہوں۔ اسی طرح سے وہ دونوں گواہ بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں۔ اگر وہ نابالغ کوئی بچے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی نکاح کا ایجاب اور قبول صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ دونوں گواہ ایجاب اور قبول کو سن بھی رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مجلس نکاح کے وقت جب ایجاب اور قبول کی باری آئی تو دونوں کے دونوں گواہ سو گئے، یا ایک گواہ سو گیا، ایک جاگ رہا ہے، ایک ہی نے بات سنی، یا وہ وہاں اتنا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں گواہ کہ انہیں آواز ہی نہیں پہنچ رہی ایجاب اور قبول کی، تو ایسا بھی نہ ہو۔ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے گواہوں کے لیے کہ وہ لڑکی کو اور لڑکے کو جانتے بھی ہوں کہ کس کا نکاح ہو رہا ہے، کس لڑکی کا ہو اور کس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب وہ دونوں کے دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورت ہوں، یعنی اصل تو یہ ہے کہ دو مرد ہونے چاہیے گواہ، لیکن اگر دو مرد نہیں مل سکے ہیں اور ایک ہی مرد مل رہا ہے اور دوسرے کی جگہ پر دو عورتیں ہو جائیں تو یہ دو عورتیں بھی ایک مرد کے برابر ہو جائے گی، اور یہ دو مردوں کے یہ تینوں مل کر دو مرد گواہوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ مردوں میں سے دو گواہ بناؤ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو فرمایا کہ اگر دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں مل کر گواہی دیں۔ تو گویا کہ یہ تین افراد، ایک مرد اور دو عورتیں، یہ تین افراد دو مرد گواہوں کے قائم مقام اور برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، انہیں بھی دو مرد گواہوں کے برابر مانا جائے گا، اور دو گواہوں کا ہونا نکاح میں ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا نکاح الا بشاہدین، کہ نکاح دو گواہوں کے بغیر معتبر نہیں ہے، دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایجاب اور قبول کے صحیح ہونے کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ دو مرد گواہ موجود ہوں اور وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور ایجاب اور قبول کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے
کہ ایجاب اور قبول کے اندر کن باتوں کی وضاحت ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکے میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو مجلس نکاح کے اندر، یعنی مثال کے طور پر لڑکی یا لڑکے نے اپنا وکیل بنا کر مجلس نکاح میں اپنا نکاح کروانے کے لیے بھیج دیا، تو اس کے موجود نہ ہونے کی، جو موجود نہیں ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام صحیح طریقے سے لینا ضروری ہے۔ اگر اس کے نام کے اندر یا باپ کے نام میں غلطی ہوتی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے عام طور سے لڑکی مجلس نکاح کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے، تو اب اگر اس کے نام میں غلطی ہوتی ہے یا اس کے باپ کے نام میں غلطی ہوتی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ موجود ہے، لڑکی خود مجلس نکاح میں موجود ہے اور پھر نام میں غلطی ہو گئی یا اس کے والد صاحب کے نام میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود موجود ہے اور خود متعین ہو گئی ہے۔ اب اپنے متعین ہونے میں اور اپنے فکس ہونے میں وہ نام اور والد کے نام کی محتاج نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تب بھی وہی لڑکی متعین ہے نکاح کے لیے۔ اور یہی حال لڑکے کا بھی ہے کہ اگر لڑکا بھی اگر موجود نہ ہو مجلس نکاح میں، وہ اپنا وکیل بنا کر بھیجے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام صحیح لینا ضروری ہے۔ غلطی ہو گئی تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ موجود ہے لڑکا خود، جیسا کہ عام طور سے خود موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نام میں یا باپ کے نام میں غلطی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایجاب اور قبول کے تعلق سے صرف ایک بات رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نکاح کے اندر ایجاب اور قبول کو 3 مرتبہ کہنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، 3 مرتبہ کہنا ضروری نہیں۔ 1 مرتبہ ایجاب اور 1 مرتبہ قبول کرنے سے ہی نکاح ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مرتبہ ایجاب اور اس کے بعد قبول کرتے ہی فوراً نکاح ہو گیا ہے، تو اب اس میں دوسری اور تیسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے حدیث آئی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یعنی جیسے ہی زبان سے نکلی اور فوراً ادا ہو جاتی ہیں، وہ چاہے مذاق میں کہیں یا سنجیدگی کے ساتھ کہیں یا کسی بھی طرح سے کہیں، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک تو نکاح ہے، دوسرے طلاق ہے اور تیسرے رجعت۔ یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اب رہ گیا لڑکی سے اجازت لینے کا مسئلہ، یعنی لڑکی سے کیا اجازت لینا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، لڑکی اگر بالغ ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر لڑکی نابالغہ ہے تو اس کے والد صاحب اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرا سکتے ہیں، لیکن اگر لڑکی بالغہ ہے تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرانا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی چاہے بیوہ ہو یا کنواری لڑکی ہو، جب اس کی شادی کی جائے تو اس سے اجازت لی جائے، بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ یعنی بیوہ عورت تو اجازت دے دے گی، شرمائے گی نہیں، لیکن جو کنواری لڑکی ہے اس کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی اجازت کیسے مانی جائے گی؟ تو اس کی اجازت فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ یعنی اگر وہ خود زبان سے کہہ دیتی ہے، اجازت دے دیتی ہے، تب بھی اجازت ہے، اور اگر وہ زبان سے اجازت نہیں دیتی، صرف خاموش رہتی ہے، تو یہ بھی اجازت مانی جائے گی، اور اگر وہ مسکرا دیتی ہے تو یہ بھی اجازت مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بہت ہی زیادہ ہنسنے لگی تو یہ اجازت نہیں مانی جائے گی، صرف مسکرائے گی تو اجازت مانی جائے گی، اور اگر وہ بہت زیادہ ہنسنے لگی
جس طرح مذاق کے انداز میں ہوتا ہے تو پھر وہ اجازت نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طرح رونے کا مسئلہ ہے کہ وہ خاموش رہی، جواب نہیں دیا، صرف رونے لگی، تو وہ بھی اجازت مان لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی، یعنی جب اس سے اجازت طلب کی گئی تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی، تو یہ بھی اجازت نہیں سمجھی جائے گی جب تک کہ وہ صاف لفظوں میں اجازت نہ دے دے۔ اب اجازت لینے کون جائے اور اجازت کا کیا طریقہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجازت لینے کے لیے محرم جائیں گے۔ نامحرم کا جانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بعض جگہوں پر امام وغیرہ یا کوئی ناواقف ہوتے ہیں تو وہ اس کی جرأت کر بیٹھتے ہیں، وہ نامحرم ہونے کے باوجود بھی لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اجازت کے لیے محرم ہی ہوں، مثال کے طور پر لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، یہ سب اس کے لیے محرم ہیں، یہ جا کر لڑکی سے اجازت لیں گے۔ اور اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ لڑکی کے سامنے پہلے اس کے شوہر کا تعارف کرایا جائے اور اس کے سامنے مہر ذکر کیا جائے کہ اتنے مہر میں اس کے فلاں ابن فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو یہ اجازت ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں اجازت لینے کے وقت اور لڑکی کے اجازت دینے کے وقت بھی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور وہاں بھی 2 گواہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ بھی بالکل فضول بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی فی الحال اس کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں یہ فائدہ مند ہو جائے۔ مثال کے طور پر لڑکی انکار کر بیٹھے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی اور 2 گواہ اس کے اوپر موجود ہوں، تو وہ 2 گواہ کام کر جائیں گے اس وقت لڑکی کے خلاف کہ ہاں اس نے اجازت دی تھی اور یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی لڑکی کے وکیل بنانے کے لیے، اجازت دے کر وکیل بنانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جب 2 گواہ ہوں گے تبھی لڑکی کی اجازت مانی جائے گی اور لڑکی کا وکیل بنانا معتبر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی 2 گواہ بنا لیتا ہے تو اس کا فائدہ بعد میں ظاہر ہو سکتا ہے، فی الحال اس کی نہ ضرورت ہے نہ فی الحال اس کا کوئی فائدہ ہے۔ آج کا مسئلہ کچھ تفصیل طلب تھا اور یہ آپ کے سامنے پوری بحث مکمل ہو گئی۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو کنڈیشنز تھی وہ سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو کمنٹ میں پوچھیں، اور اگر کوئی موضوع ایسا آپ کے ذہن میں ہو جس پر بیان کیا جانا آپ ضروری سمجھتے ہوں تو اس کو بھی لکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو، تمام معاملات کو علم کی روشنی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔